رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ملک ممتاز قاری جناب قاری مجاہد حسین صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، شیطان اور وسوسے ڈالنے کی شر سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات 1447 ہجری سن 2026 میں پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال۔ آج ناظرین ظاہر ہے 29ویں شب ہے، بس اب یا تو ایک دن یا 2 دن رمضان ہمارے درمیان سے جدا ہونے کو تیار ہے۔ ویسے تو رمضان اپنی رحمتوں اور برکتوں کو ناظرین لٹاتا رہا اور اس وقت بھی لٹا رہا ہے، لیکن آج کی رات کی اہمیت کے اعتبار سے اگر میں بات کروں تو یہ اتنی اہم ترین رات ہے ناظرین، اتنی اہم ترین رات ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ اعمال کا ابھی آخری اسٹروک باقی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اعمال کے ابھی آخری 2 اسٹروکس باقی ہیں۔ ایک آج کی رات جو کہ ممکنہ شب قدر ہے، یعنی 5ویں تاک رات ہے، اور ایک رات ناظرین اور باقی ہے جس کے بارے میں عموماً لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے، اور وہ ہے چاند رات۔ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ بندے کی بخشش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ راندے درگاہ نہ کیا جائے بلکہ اسے میں داخل جنت کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بس کسی بھی صورت میں اپنے تھوڑے بہت عمل لے کے بھی میری بارگاہ میں آ جائے، لیکن اس تیقن سے آ جائے
کہ میں آنسو بہاؤں گا اور وہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ناظرین معاف کرنے کو تیار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کہیں ادھر ادھر نہ بھٹکے، کسی اور کے پاس نہ جائے اور مجھ سے مایوس بھی نہ ہو، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ وہ اعلان ناظرین جو قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والی بات جو ہے نہ ہمیں سوچنی چاہیے نہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے ناظرین، ہاں اس کے غضب پہ غالب ہے، یقیناً اس کا غضب بہت ہے لیکن اس کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ اور یہی وجہ ہے ناظرین، آپ دیکھ لیجئے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات سے لے کر رمضان المبارک کی آخری رات تک اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ بس سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں، اور فہم رکھنے والے اس بات کا فہم رکھتے ہیں کہ یہ جو لوٹنے کا مہینہ ہے یہ بیسیکلی ایک گرینڈ سیل ہے ناظرین، بلا تمثیل گرینڈ سیل ہے، اور ہر وقت یعنی راؤنڈ دا کلاک یہ گرینڈ سیل ہے ناظرین۔ اس کے لیے آپ کو نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ کارڈ کو چاپ کرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو وہ گرینڈ سیل ہے کہ جس میں بس آدمی داخل ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھولتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے، پھر بس وہ اپنی مرضی کے مطابق جتنا سمیٹ سکتا ہے، جتنا لوٹ سکتا ہے وہ لوٹ کر چلا جائے۔ تو اللہ کی گرینڈ سیل ناظرین پہلی رات سے لے کے آخری رات تک، یعنی چاند رات سے لے کے چاند رات تک لگی ہوئی ہوتی ہے۔ بدقسمتی یہ صاحب کہ ہم نے رمضان کو فار گرانٹیڈ لے لیا، الا ماشاء اللہ، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رحمت کا اشرا ہم نے دنیا کے اندر غرق ہو کے گزار دیا، چلے جی گزار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نوک کیا کہ ابھی بھی ایک اشرا باقی ہے جسے مغفرت کا اشرا کہا جاتا ہے۔ مغفرت کے اشرے میں بھی ہم غفلت کے اندر مبتلا رہے اور مکمل طور پہ رہے ناظرین۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر نوک کیا اور بتایا کہ ابھی بھی مایوس مت ہونا، ابھی بھی میرے پاس تمہارے لیے بہت کچھ موجود ہے، اور وہ ہے جہنم سے نجات کا اشرا۔ یعنی اس اشرے میں تو انڈورس لوگوں کو جہنم سے نجات بھی مل جائے گی اور ان کو داخل جنت بھی کر دیا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ناظرین کہ ہم نے اس اشرے کا بھی جو سٹارٹ لیا وہ انتہائی غفلت کے اندر لیا۔ پھر قدرت نے ہمیں نوک کیا کہ نہیں، رک جاؤ، تھم جاؤ، تھم جاؤ۔ یہ پہلی طاق رات آ گئی ہے جو ممکنہ شب قدر ہے، 21ویں شب کی صورت میں ہم پھر غفلت کے اندر پڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر نوک کیا ناظرین کہ اب رک جاؤ، اب سمجھ جاؤ، اب دیکھ لو، اب میری رحمت کو تلاش کر لو، اب مجھ سے کچھ وصول کر لو۔ تو 23ویں شب آ گئی ناظرین، دوسری طاق رات آ گئی جو ممکنہ شب قدر تھی۔ ہم نے اس کو بھی جو ہے دنیا کے اندر، دنیا کے جھمیلوں کے اندر الجھا کر مکمل طور پہ ضائع کر دیا ناظرین۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں ایک بار پھر نوک کیا ناظرین، پھر نوک کیا اور 25ویں شب عطا کی، پھر ممکنہ شب قدر عطا کی اور تیسری رات عطا کی۔ اور تیسری طاق رات ناظرین پھر ہم اپنی دنیا کے کاموں میں لگے رہے، ہم سوتے رہے، ہم اٹھتے رہے، ہم غفلت کا شکار رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں نوک کیا اور بتلایا کہ اگر تو غفلت میں ابھی تک مبتلا ہے تو رک جا، تھم جا، ایک اور رات میں تجھے عطا کر رہا ہوں جو 34 طاق رات ہے اور ممکنہ شب قدر ہے، اور وہ 27ویں شب ہے ناظرین۔ بدقسمتی سے وہ بھی ہم نے محفلوں کے اندر، ہنسی ٹھٹے کے اندر، رات کو دوست یاروں کے اندر، کھیل کود کے اندر گزار کے ناظرین اس کو بھی تباہ کر دیا۔ الا ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پھر بھی نہ تھمی ناظرین، پھر بھی نہ تھمی، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور رات عطا کی جو 5ویں طاق رات یعنی آج کی رات ہے ناظرین، اور ممکنہ شب قدر ہے یعنی 29ویں شب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کعبہ، رب کائنات، رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مغموم قلب کے صدقے ہماری بخشش سوائے بخشش کے کچھ اور چاہتا ہی نہیں ہے ناظرین، کچھ اور چاہتا ہی نہیں۔ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں نار جہنم کا ایندھن بنائے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا کرے، وہ چاہتا ہے ناظرین کہ ہمیں جنت کے محلات میں سے ایک محل عطا فرمائے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں جنت کے اندر اس پریولیج کلاس کے اندر رکھے جس پریولیج کلاس میں ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جانے کو تیار ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہمیں بار بار اس طرف بلا رہی ہے، بار بار اس طرف بلا رہی ہے ناظرین۔ آج کی رات یعنی ممکنہ شب قدر اور 5ویں طاق رات ناظرین اتنی اہم ترین رات ہے کہ اگر خدا نخواستہ 4 طاق راتیں آپ نے مس کر دی ہیں نا، اگر آپ نے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں مس کر دی ہے تو آج کی رات کو مس مت کیجیے گا۔ اگین وہی بات ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش تو کرے، گو کہ ہماری عقل میں آنے والا نظام نہیں ہے وہ، لیکن آپ دیکھیے ذرا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات اگر ممکنہ شب قدر ہے تو آج 83 برس 4 مہینے کی عبادتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ناظرین، کیونکہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے، لہذا اس سے کہیں زیادہ کی یوں کہیے کہ نیکیاں، اس سے کہیں زیادہ کی عنایتیں، اس سے کہیں زیادہ کی عطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ بس یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کو تیار ہے، اگر ہم وصول کرنے والے بن جائیں۔ اور اس تصور کو اپنے ذہن میں لے کے آئیے صاحب کہ آپ اپنے گھر میں
اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے روم کے اندر موجود ہیں، یا آپ مسجد میں موجود ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور عین اس وقت یہ ہو جائے صاحب کہ جبرائیل امین فرشتوں کے جلاؤ میں تشریف لے آئیں اور آپ کو آ کر سلام پیش کریں اللہ کی طرف سے اور آپ سے مصافحہ کریں، تو یقین مانیے ناظرین، جتنی بگڑی ہوئی ہے وہ صرف ایک لمحے کے اندر سمٹ کر سنبھل کے رہ جائے گی، بلکہ سنبھل کے کیا رہ جائے گی، بن کے رہ جائے گی، بلکہ بن کے کیا رہ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا کر دے گا جس مقام کو ہم پوری عمر حاصل نہیں کر پاتے۔ کتنی عمر ہوتی ہے ناظرین ہماری؟ ذرا مجھے بتائیے نا۔ بات یہ ہے کہ انسان انپریڈکٹیبل ہے نا، انسان کی لائف تو اس کی عمر انپریڈکٹیبل ہے، یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، وہ نوجوانی میں مر جائے، وہ جوانی میں مر جائے، وہ ادھیڑ عمر میں مر جائے، وہ بڑھاپے میں مر جائے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن اگر دیکھیں تو ان ایوریج تو 60-70 ایئرز ہے نا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک آپ کے ذہن میں ہے نا، جو میں نے بتلائی تھی کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، اور آج آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے 72 برس جو ہے وہ ایوریج عمر بنتی ہے۔ تو ہم پوری عمر بھی اگر گزار لیں تو 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت کر ہی نہیں سکتے صاحب، کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ عبادتوں کا شعور آتے آتے ہمیں آتا ہے، اور جس وقت ہم عبادتیں کرتے ہیں وہ بھی ایسی کرتے ہیں صاحب کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ تو یہ تو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ ایک انسان ایک عمر کے اندر جو ہے 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت کر لے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں ایک رات عطا کر دی ہے۔ اس رات کو اگر ہم پالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں ہمیں 83 برس اور 4 مہینے یعنی 1000 مہینوں سے بہتر عبادت عطا کر دے گا۔ لہٰذا بہت ہی تندہی کے ساتھ، اگر غفلت میں گزار لیا ہے وقت گزار لیا، لیکن بہت تندہی کے ساتھ آج کی رات لگ جائیے اور اپنے رب کو راضی کیجیے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے ناظرین، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی۔ اور ایک بات ناظرین اور میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ انتہائی اہم ترین بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ پورا رمضان آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ پورا رمضان آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پورا رمضان آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پورا رمضان آپ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ پورا رمضان آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پورا رمضان آپ استغفار کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پورا رمضان آپ صدقات اور خیرات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ پورے رمضان آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے روزے سے رہتے ہیں، یعنی بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ پورا رمضان آپ ڈونٹس کے ایریاز میں نہیں جاتے، اور ڈوز کے جو ایریاز آپ کے لیے متعین کر دیے گئے آپ صرف اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میری دعا ہے آپ کے لیے۔ لیکن ناظرین کیا ہی غافل لوگ ہوتے ہیں صاحب، کیا ہی غافل، اللہ ماشاءاللہ، لیکن کیا ہی غافل لوگ ہوتے ہیں کہ چاند رات سے لے کر 29ویں شب تک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسے ہی 29ویں شب نکلتی ہے صاحب اور عید کی چاند رات آتی ہے، یعنی شوال کا چاند جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے صاحب کہ جیسے وہاں سے شیطان جو ہے وہ باقاعدہ زنجیریں توڑ کے باہر نکلتا ہے، اور ہم یہاں شیطان کی پیروی کے اندر زنجیریں توڑ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم جو ہے بازاروں کا رخ کر لیا کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ پورے رمضان تو ہم نے رو رو کے اللہ کو منانے کی کوشش کی، پورے رمضان تو رو رو کے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، پورے رمضان جو ہے ہم اللہ کی رضا کے کاموں کو کرتے رہے۔ جس وقت، جس رات، جن لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی اناؤنسمنٹ کی رات ہوتی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزلٹ کو اناؤنس کرنا ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اسمبلی ہال میں، جیسے آپ کو یاد ہے نا بچپن میں ہوتا تھا کہ جب ہم اسکول جایا کرتے تھے تو ہوتا کیا تھا کہ اسمبلی لگتی تھی اور ایک ہمارا رزلٹ ڈے ہوا کرتا تھا، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں۔ اس رزلٹ ڈے میں تمام اسٹوڈنٹس موجود ہوتے تھے اور پھر اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ کلاس کے اندر فرسٹ کون آیا ہے، سیکنڈ کون آیا ہے، تھرڈ کون آیا ہے، کس کی کتنے مارکس ہیں، کس کی کتنی پرسنٹیج ہے، اور اسکول میں ٹاپ کس نے کیا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ جو لوگ اسکولنگ کر چکے ہیں ان کو یاد ہوگا یہ۔ تو ہوتا کیا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت ہی سمجھ لیجیے کہ کرش کے ساتھ اور بہت خوشی کے ساتھ اس اسمبلی ہال میں آتا تھا کہ اسے معلوم ہوتا تھا کہ آج انشاءاللہ میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فال ضرور کروں گا، یعنی فرسٹ پوزیشن میں، سیکنڈ پوزیشن میں، تھرڈ پوزیشن میں کہیں نہ کہیں فال کروں گا۔ اب ایزیوم کیجئے کہ وہاں اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے کہ جی آپ کو پاس کر دیا گیا ہے، وہاں اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے کہ آپ کی پرسنٹیج بہت اچھی ہے، وہاں اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے کہ آپ کو فرسٹ پرائز ملنے والا ہے، سیکنڈ پوزیشن آنے والی ہے، تھرڈ پوزیشن آنے والی ہے، یا آپ اسکول میں ٹاپ کرنے والے ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ آپ کی وہاں اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اور یہاں آپ کی ایبسنٹ مارک ہو رہی ہے، یعنی آپ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو ذرا سوچئے ناظرین کہ وہ جو خوشی ہے، وہ جو ملنا تھا آپ کو، رزلٹ تو آپ کا اناؤنس ہو گیا، لیکن وہ جو رزلٹ آپ کے ہاتھ میں آنا تھا،
آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس رزلٹ کو وصول نہیں کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو خوشی ہے وہ ادھوری رہ جائے گی ناظرین۔ بالکل اسی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ یہ جو آج کی رات ہے، یعنی مثال کے طور پہ 29ویں شب ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور رات عطا کی ہے جو کہ لیلۃ الجائزہ کی صورت میں، یعنی انعام کی رات کی صورت میں ہے۔ وہ رات ناظرین بازاروں میں غرق کرنے والی رات نہیں ہے، وہ رات گناہوں میں غرق کرنے والی رات نہیں ہے، وہ رات شاپنگ کرنے والی رات نہیں ہے، وہ رات اپنی فیملی کو لے کر بازاروں میں گھومنے والی رات نہیں ہے، وہ رات میک اپ کی کٹس لینے، مہندی لگوانے، بھائی جوتا رہ گیا جوتا لینے، کپڑے رہ گئے کپڑے لینے، کرتا رہ گیا کرتا لینے، یا اس طرح کے کام کرنے کی رات نہیں ہے ناظرین۔ وہ رات تو یہ ہے کہ پورے مہینے جو محنت کی ہے، پورے مہینے جو ہم نے محنت کی ہے، اللہ کو جو راضی کیا ہے، اس رات بیٹھ کر اس انعام کو وصول کیا جانا ہے۔ اس رات انعام کی وصولی کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنا ہے کہ پروردگار یہ جو پورے مہینے میں محنت کرتا ہوا آیا ہوں، یہ جو پورے مہینے میں نے محنت کی ہے، اے پروردگار اس محنت کو اپنی بارگاہ میں اپنی رحمت کے صدقے سے اور سرکار علیہ السلام کے کرم کے صدقے سے قبول فرما لے۔ اگر آپ اپنے بازاروں میں نکل جاتے ہیں اپنی شاپنگ کے لیے تو ذہن میں رکھیے گا کہ اناؤنسمنٹ تو ہو رہی ہوگی، انعامات تو بٹ رہے ہوں گے، لیکن انعامات کی وصولی میں آپ کہیں موجود نہیں ہوں گے، آپ اسٹینڈ نہیں کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا یہ رات ناظرین بازاروں میں ضائع کرنے یا ہنسی ٹھٹا کرنے یا شیطان کی پیروی میں گزارنے والی رات نہیں ہے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی آخری رات تمام روزے داروں کی بخشش کر دیتا ہے۔ کیا؟ رمضان کی آخری رات اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کی بخشش کر دیتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ شب مغفرت یا شب قدر ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اللہ کا دستور ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری کر لیتا ہے تو اسے اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ الجائزہ جو انعامات کی رات ہے، انعام کی رات ہے، وہ ایکچولی مزدوروں کو مزدوری دینے کی رات ہے۔ آپ سوچئے نا کہ آپ نے پورے مہینے محنت کی ہے، اب صاحب اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو آپ کی مزدوری دے دی جائے، اور اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ وہ کسی کا ادھار رکھے، وہ تو پہلے ہی دے دیتا ہے، نیتوں پہ دے دیتا ہے، لیکن ایک ڈیکورم اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ آپ شیطان کے ساتھ کھل کے اس کی پیروی میں نہ لگ جائیں۔ لہٰذا آپ نے جانماز پہ بیٹھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جس وقت یہ مزدوری ملنے کا وقت ہو آپ اپنی جھولی کو پسار کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں اور اس انداز سے بیٹھیں کہ یا اللہ تو انعام کرنے والا ہے، تو انعام دینے والا ہے، تو رزلٹ کو اناؤنس کرنے والا ہے۔ اے پروردگار تیرا یہ بندہ، تیرا یہ خطا کار، تیرا یہ گناہ گار، تیرا یہ سیاکار اپنی تمام تر گناہوں کے ساتھ اور جو تھوڑی بہت میں نے عبادتیں کی ہیں ان کے ساتھ تیری بارگاہ میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہے، یا اللہ اس اناؤنسمنٹ میں میرا بھی نام شامل کر دے، اس اناؤنسمنٹ میں میرے گھر والوں کا بھی نام شامل کر دے، بلکہ یوں کہیے کہ اس اناؤنسمنٹ میں پوری امت کا نام شامل کر دے۔ ارے میرے رب کے پاس کمی نہیں ہے صاحب، یہ مت سوچئے گا کہ آپ کی دعائیں بہت چھوٹی ہیں یا خدا نخواستہ آپ بہت چھوٹے ہیں۔ رب جس کی قبول کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ امت کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ آپ پوری امت کے لیے مانگیے، تو یہ مت سمجھیے گا کہ پروردگار دینے پر قادر نہیں ہے، نہیں، اپنی دعاؤں کو چھوٹا مت سمجھیے گا یا اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھیے گا۔ آج کی رات تو اللہ سے مانگ لیجئے کہ یا اللہ پوری امت کی بخشش کر دے۔ اے پروردگار جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر دے، اے پروردگار جتنے بے روزگار ہیں ان کو اپنے کرم سے نواز دے، اے پروردگار جتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں سیدہ پاک کا صدقہ ان کے لیے نیک صالح سنتوں بڑے رشتے عطا کر دے، اے پروردگار عالم جو نافرمان ہیں ان کو فرما بردار کر دے، جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں ان گھروں کی ناچاکیوں کو دور کر دے۔ بس اللہ سے مانگ لیجئے کہ یا اللہ ہمارے رزق کو وسیع فرما دے، ہمیں دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما دے۔ ایک ایک کے لیے مانگیے۔ آپ یقین مانیے ناظرین، یقین مانیے جب آپ دوسروں کے لیے مانگ رہے ہوں گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جھولیوں کو بھر رہا ہوگا۔ تو لیلۃ الجائزہ انعامات کی رات ہے، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کی رات ہے، اللہ کی عطا کی رات ہے، اللہ کے کرم کی رات ہے۔ اس رات کو ہمیں بازاروں میں نہیں گزارنا، اس رات کو ہم نے یا تو مساجد میں گزارنا ہے یا انشاءاللہ اپنے گھر میں بیٹھ کے جانماز کے اوپر گزارنا ہے، تاکہ اللہ کی رحمت کی خاص عطا جو ہے وہ ہمارا تعقب کرتی رہے۔ آغاز کرتے، ہمارے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز شناخہ محترم جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب، اور دوسری شخصیت ملک کی ممتاز شناخہ محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ۔ تشریف لائیے اور 29ویں شب کا قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کیجیے۔ حبيبك خير الخلق كل
لقلبك إن كنت تستفيق جهيمي کیا ہوا آنکھوں کو تیری اشک کیوں تھمتے نہیں کیا ہوا آنکھوں کو تیری اشک کیوں تھمتے نہیں کیا ہوا دل کو کہ چین اس کو نہیں ہے ایک دم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب الصف أن الحب منكتم أيحسب الصف أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب ہے غلط تیرا گمان یہ عشق چھپتا ہے کہیں ہے غلط تیرا گمان یہ عشق چھپتا ہے کہیں کھول دیں گے سیل اشک سوز دل سارا بھرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان